بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے اور کیا مرنے کے بعد ہم اپنے پیاروں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مل سکیں گے اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور حدیث۔ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب اسے یعنی آدم علیہ السلام کو میں ٹھیک سے بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے اور انہی کی مرضی سے انسانی جسم سے نکال لی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جسم ایک الگ چیز ہے اور روح ایک الگ وجود ہے۔ روح دراصل ہے کیا؟ ان سوالوں کا جواب جس کو سائنسدان سینکڑوں سالوں سے تلاش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم کی سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں یعنی انسان کو جو اسرار کائنات کے بارے میں علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روح کی حقیقت سوائے رب کے کوئی نہیں جان سکتا، اور اگر انسان روح کی اصل حقیقت کو معلوم کر لیتا تو وہ کائنات کے ایسے ایسے راز جاننے میں کامیاب ہو جاتا جو خداوند تعالیٰ کی مصلحت سے پوشیدہ ہیں، یا پھر اسے قیامت تک موت ہی نہ آتی۔ انسان کی روح نیند کے وقت اور موت کے وقت اس کے جسم سے الگ کر لی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتے ہیں اور جو ابھی نہیں مرنے والے ہوتے ان کی روحیں نیند میں قبض کرتے ہیں، اور پھر جس روح پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس کو روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ان کے جسموں میں مقررہ وقت کے لیے واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام یا ان کے معاون فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ روح جسم سے الگ ہو کر اپنے مالک کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ روحیں نیند کی حالت میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، جس کا حوالہ ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت عمارہ بنت خزیمہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ روحیں نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جسم سے روح کے الگ ہونے کے بعد نیک روحوں کا ریکارڈ فرشتوں کے پاس ایک رجسٹر جس کو علیین کہا جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ روحیں قبض ہونے کے بعد ان کو عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ نیک روح کو نرم بستر پر سلا کر سامنے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا، اور اس کے بعد اس کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے اور ایک مزید کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جنت میں یہ تیرا مقام ہے۔ نیک روح یہ دیکھ کر دعا کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، قیامت کو جلد قائم فرما تاکہ میں جنت میں اپنا مقام حاصل کر سکوں۔ پھر اس روح کو قیامت تک سجا کر نرم بستر پر سلا دیا جاتا ہے اور اب یہ روح روز قیامت تک عالم برزخ میں رہے گی اور روز قیامت ہی عالم برزخ سے بیدار ہوگی۔ اسی طرح کافروں اور برے لوگوں کا ریکارڈ سجین نامی رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے۔ سجین کا عربی معنی ہے جیل۔ اس طرح کافر روح کے لیے عالم برزخ میں آگ کا بستر بنایا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول کر دکھایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے تو اپنے برے اعمال کی وجہ سے محروم ہو گیا، اور اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول کر اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ کافر روح اس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ قیامت کبھی برپا نہ ہو کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا۔
اس آگ کے بستر پر وہ کافر روح قیامت برپا ہونے تک رہے گی اور کبھی نہیں سوئے گی۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں دنیا کا ہر شخص اپنا مقررہ وقت پورا کر رہا ہے، بالآخر اسے لوٹ کر اپنے خدا ہی کی طرف جانا ہے، اور دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق ہی ہماری جزا اور سزا ہوگی، اور اپنے اعمال کے بدلے ہمیں جنت یا جہنم ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک انسانوں کی روح اس طرح جسم سے نکلتی ہے جس طرح جگ سے پانی۔ نیک روح کو قبض کرنے کے لیے آسمان سے دو نورانی فرشتے آتے ہیں اور روح کو قبض کر کے آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ روح اپنے ارد گرد فرشتوں کو دیکھتی ہے اور آسمان میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی روح ہے جو اس اعزاز کے ساتھ لائی جا رہی ہے۔ نورانی فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں سے اس کو گزارا جاتا ہے اور تعارف کے ساتھ گزارا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح کے جنت میں جانے یا عالم برزخ میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روح کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کے جسم میں دوبارہ داخل ہو جا، اور اس میں داخل ہو جاتی ہے اور وہاں اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ مسلمان روح ان سوالوں کا جواب دیتی ہے اور کافر روح اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کیا روحیں اپنے پیاروں کا انتظار کرتی ہیں؟ تو اسلامی عقیدے کے مطابق اس کا جواب ہاں ہے کہ روحیں اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ روح بھی نیک ہو اور آپ کے اعمال بھی نیک ہوں، یعنی روحیں ایک دوسرے سے جنت یا جہنم میں مل سکیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے جب وہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے آخری الفاظ سورہ المرسلات کے تھے۔ جب آپ کا بخار شدت اختیار کر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اس طرح تلاوت فرمائی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے اپنا بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جنت کی روحیں مرنے کے بعد اپنے جنتی رشتہ داروں، ماں باپ وغیرہ سے ملاقات کریں گی، اور وہ لوگ ان کے منتظر رہتے ہیں یہ ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے۔ اور اس بات کی تصدیق اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت فرمانے لگے تو آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا کہ سب سے پہلے تم مجھے جنت میں ملو گی۔ اس طرح اسلامی عقیدے سے یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ مرنے کے بعد ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے، مگر شرط صرف یہ ہے کہ جنت والے جنت والوں سے ملیں گے اور جہنم والے جہنم والوں سے ملیں گے۔ بس یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ میرے رب نے دے دیا کہ وہ اپنے لیے نار جہنم کا انتخاب کرتا ہے یا جنت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے اور اس حال میں ہمیں دنیا سے لے کر جائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔